السلام علیکم جی، میرا نام شمع نعمان ہے۔ مکس پوڈ کاسٹ کے لیے آج میں آپ کو ایک مزاحیہ مضمون پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ یہ تحریر ہے ابن انشا کی اور ان کی کتاب خمار گندم سے لیا گیا ہے۔ ابن انشا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اپنے آپ پر ہنسنے کے لیے بڑے وقار اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص اصل کا خاص شریف ہو اور شرافت محض اس کا پہناوا نہ ہو، وہی ایسی ہنسی کا کھیل کھیل سکتا ہے۔ اوروں پر ہنسنا، دوسروں کا خاکہ اڑانا اور طنز کی تیغ سے کشتوں کے پشتے لگانا بڑا آسان کام ہے۔ ہر متکبر اسی طرح سے کیا کرتا ہے، لیکن یہ مزاح نگار کا کام نہیں۔ مزاح نگار تو انشا جی جیسا ہوتا ہے، جس کے ریشے میں تکبر نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں، نہ اصل زندگی میں نہ تحریر کے وجود میں۔ تو چلیے آپ کو ایک مزیدار سا مضمون سناتی ہوں جس کا عنوان ہے کتوں کے کاٹنے کے اوقات مقرر ہو گئے۔ اخبار کی خبر سے معلوم ہوا کہ کراچی میں کتوں کے کاٹنے کے اوقات مقرر ہو گئے ہیں۔ وہ دن گئے جب یہ اپنی منمانی کیا کرتے تھے، جب چاہا کاٹ لیا، دانت گڑو دیے، نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے۔ اب ان کو گھڑی دیکھ کر کاٹنا ہوگا۔ بس صبح 9 بجے سے 4 بجے تک کی اجازت ہے، اس سے باہر نہیں۔ جمعہ اور ہفتہ کو فقط دوپہر تک کاٹ سکتے ہیں اور اتوار کو بالکل منع ہے۔ بعض اور دنوں اور تہواروں کی چھٹیاں بھی لازمی ہیں، جن کی فہرست کوئی بھی کتا کارپوریشن کے دفتر جا کر ملاحظہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری اطلاع کا ذریعہ بالواسطہ ہے، کیونکہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے کتوں کے نام کوئی تحریری سرکولر جاری نہیں کیا گیا، شاید اس لیے کہ ہمارے ملک میں کتوں کی شرح خواندگی انسانوں سے بھی کم ہے۔ معلوم رہے کہ پاکستان میں انسانوں کی شرح خواندگی 15% کے لگ بھگ ہے۔ ان میں سے 10% کو تو پڑھنے کی کتابیں نہیں ملتیں اور وہ اپنا پڑھا پڑھایا بھول جاتے ہیں۔ 5% کے قریب فلموں کے بورڈ اور ڈائجسٹ پڑھ پڑھ کر اپنی خواندگی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ بعض طبقوں مثلاً اعلیٰ افسروں، ادیبوں، صحافیوں، اسکول ٹیچروں اور پروفیسروں وغیرہ کی ایک بڑی تعداد خواندہ ہے، اور دستخط تو قریب قریب سبھی کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ کہیں کوئی سیاست دان بھی پڑھا لکھا نکل آئے تو تعجب نہ کرنا چاہیے، لیکن عام آبادی کا یہ حال نہیں، اور جانوروں کو تو نئی پالیسی تک میں نظر انداز کیا گیا ہے۔ آج کل اپنا ذریعہ معلومات تو بالعموم کوئی نہیں بتاتا، اور ہم صحافیوں کو تو بالخصوص اس کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی ہم بتا دیں کہ اس پابندی کا علم ہمیں سول ہسپتال کے ذریعے سے ہوا ہے، جنہوں نے کتے کا کاٹے کے لیے علاج کی سہولت صبح 9 بجے سے 4 بجے تک کے لیے رکھی ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے سفارتی سطح پر یا کسی چوٹی کی کانفرنس میں کتوں کے ساتھ مقررہ اوقات میں کاٹنے کا کوئی شریفانہ معاہدہ طے کیا ہوگا، ورنہ وہ دن رات کے سبھی اوقات میں ہسپتال کھلا رکھتے۔ بہتر ہوتا کہ وہ سول ہسپتال میں اوقات کا بورڈ آویزاں کرنے کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کی مناسب پبلسٹی بھی کرتے اور شہری آبادی کو بھی ہدایت کرتے کہ وہ اپنے آپ کو ان اوقات سے باہر کتوں سے ہرگز نہ کٹوائیں۔ ہمارے ملک میں ایسے غیر ذمہ دار لوگوں کی کمی نہیں جو جس وقت جی چاہتا ہے کسی کتے کے منہ میں جا کر اپنی ٹانگ دے دیتے ہیں۔ یہ بری بات ہے۔ اگر کسی کو بہت ہی شوق ہے تو کسی اور جانور سے کٹوا سکتا ہے۔ کاٹنے والے دیگر جانوروں کی فہرست بھی غالباً کارپوریشن یا سول ہسپتال سے ان کے دفتری اوقات میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ اوقات کی پابندی کے لیے کئی تجویزیں کارپوریشن کے زیر غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر کتے کو ایک ایک گھڑی مہیا کی جائے اور اسے وقت دیکھنا بتایا جائے۔ ہمارے خیال میں ایک ایک گھڑی شہریوں کے لیے بھی ہونی چاہیے تاکہ وقت بے وقت کتوں سے فرمائش نہ کر دیں کہ ہمیں کاٹو۔ سائرن بجانے کا انتظام بھی ہو سکتا ہے۔ مہذب ملکوں میں جہاں وقت کی پابندی جزو ایمان ہے، ہمیں نہیں معلوم اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے۔ ولایت جا کر ہم اور ہی قصوں میں الجھے رہے اور اس مسئلے کا مطالعہ نہ کر سکے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی اس سلسلے میں خبردار کر سکتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے بیشتر کتوں کو ٹیلی ویژن دیکھنے کی سہولت بھی حاصل نہیں، حالانکہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن ان کے لیے لیسی نام سے آج کل ایک خاص پروگرام چلا رہی ہے، جس میں ایک کتا اور اس کے ساتھ پالتو انسان اور بچے وغیرہ ہیں۔
تو یہ تھا ابن انشا کا مضمون، کتوں کے کاٹنے کے اوقات مقرر ہو گئے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ الفاظ کی ادائیگی اور تلفظ میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو درگزر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔